آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا میں عطا کروں گا۔ فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں میں عطا کروں گا۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ ایک لفظ کا علم مجھے دے دیجئے۔ رسول خدا مسکرائے بھی اور مسکرا کر کہا تیرے بھی صدقے اور تیرے استاد کے بھی صدقے۔ تیرے بھی صدقے تیرے استاد کے بھی صدقے۔ ایک لفظ کا علم لے لیا، ایک لفظ کا، بھئی ایک لفظ کا، پھر کہہ رہا ہوں ایک لفظ کا علم لے لیا اور لے کے نکلے باہر۔ اب لوگ خیبر میں ہیں، سلمان کہیں اور ہے۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں سامعین محترم کے نہیں؟ بھائی پھر کہہ رہا ہوں لوگ خیبر میں ہیں، سلمان کہیں اور ہے۔ ایک لفظ کا علم ہے۔ سلمان نے غار کے قریب جا کر وہ پہاڑی کو ہٹایا، پہاڑی کے اوپر جو پتھر تھا وہ ہٹایا، خود غار میں داخل ہوئے۔ سلمان کیا دیکھتے ہیں کہ کتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے منبر پر علی خطبہ دے رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک لفظ کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ بابا جو ایک لفظ کا عالم ہو اس کی اتنی طاقت ہے جو پوری کتاب کا عالم ہو۔ بے توجہ چاہ رہا ہوں، ایک لفظ کا جو عالم ہو اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے جو پوری کتاب کا عالم ہو اس کے اندر کیا طاقت ہوگی؟ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ معراج پہ رسول جاتا ہے۔ بے توجہ چاہ رہا ہوں، معراج پہ رسول جاتا ہے، جس کے اندر پوری کتاب کا علم ہے، وہ بستر رسول پہ لیٹ کر پوری معراج کا مطالعہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بابا جی اللہ تم سے آباد و شاد۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ سلطان کی صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ جہاں روکی تھی بات کو توجہ ہے نا سامعین محترم؟ اس کو جنگ میں لڑتے دیکھا تو کہہ دیا کأنہم بنیان مرصوص۔ اس کے علم پہ نگاہ پڑی تو کہہ دیا ومن عندہ علم الکتاب۔ اس کی طہارت پہ نگاہ پڑی تو پورے کنبے کے لیے کہہ دیا انما یرید اللہ وَلَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ایک جملہ پھر رو کے کہہ رہا ہوں، اسے ہجرت والی رات بستر رسول پہ لیٹا ہوا دیکھا تو کہا اے سونے والے اپنا سونا بیچنا ہے؟ کہا کریم اللہ جیسے تیری مرضی۔ یہ آپ نے توجہ فرمائی، اللہ آپ کو بچ رکھا، آپ نے توجہ فرمائی۔ پھر کہہ رہا ہوں اسے بستر رسول پہ سویا ہوا دیکھا تو کہا سونے والے اپنا سونا بیچنا ہے؟ کہا جیسے تیری مرضی۔ پھر مجھے کہنے دیجیے، کہا جیسے تیری مرضی، جیسے تیری مرضی۔ سیٹھ صاحب جس کا سونا اللہ کی رضائیں حاصل کر لیتا ہے، اللہ جانے اس کا قیام کیسا ہوگا، اللہ جانے اس کا رکوع کیسا ہوگا، اللہ جانے اس کا سجدہ کیسا ہوگا۔ سب بھی آگے، پتہ نہیں میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ سلام پڑھیے محمد رسول اللہ۔ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلد اور جلد اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں، اپنے بھائی کو زیادہ در نہ بٹھاؤں۔ اس کو بستر رسول پہ سویا ہوا دیکھا تو کہا سونے والے اپنا سونا بیچنا ہے؟ کہا جیسے تیری مرضی۔ پھر کہہ رہو جیسے تیری مرضی، جیسے تیری مرضی۔ او بابا کیا دور دور ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے؟ اللہ کی مرضی خریدنے والا گھرانہ اہل بیت کا ہے۔ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، جنت کے وارث یہ ہیں، اللہ کی رضا لینے والے یہ ہیں، دین کے وارث یہ ہیں، آخری لمحے تیری نمازوں پہ مہر لگانے والے بھی یہ ہیں۔ جب تک یہ نہیں لگائیں گے کوئی بندے کے بھی نماز قابل قبول ہے۔ اچھا اللہ کی زبانی شادی سنی جب رسول خدا نے کہانی کہا کریم اللہ اگر یہ سلطان مجھے مل جائے جو کام باقی نبی نہیں کر سکے
اگر یہ سلطان مجھے مل جائے جو باقی نبی کام نہیں کر سکے وہ اس سلطان کی مدد سے میں کر لوں گا۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ یہی تو کام ہے کہ رسول خدا کو اللہ نے کہا اے میرے حبیب اس سلطان کے اعلان کے بعد ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، تیرے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اچھا یہ سلطان مجھے مل جائے تو جو کام باقی نبی نہیں کر سکے میں کر لوں گا۔ خالق نے رسول خدا کی درخواست کو قبول کر لیا، بس درخواست کو قبول کرنا تھا۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا کہ اے میرے خلیل میرے حبیب نے سلطان مانگا ہے، میرا گھر بنا جس سے میرا حبیب سلطان کو لے جائے۔ اور آپ کو خوش رکھے۔ خلیل گھر بنا، مکان بنا، خوبصورت بنا، مکان بنا۔ کہا کریم اللہ کہاں بناؤں؟ اسلام آباد بناؤں؟ کہا نہیں نہیں وہاں بنا جو آباد جگہ نہیں ہے۔ میں نے ایک شعر وہاں بھی پڑھا تھا، کہا ایسی جگہ پہ بنا جو غیر آباد جگہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم غیر آباد کو آباد کرتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے بڑے خوبصورت 4 فکرے لکھے ہیں، اگر آپ نے توجہ کی تو آپ کی دعا نکلے گی میرے لیے۔ شاعر کہتے ہیں یہ پست بات ہے نسبت کا آسرا لینا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پست بات ہے، ذاکر بھائی آپ دعا لینے کے لیے 4 فکرے کہہ رہا ہوں، یہ پست بات ہے نسبت کا آسرا لینا، کسی کے نام سے اپنے نام کو بڑھا لینا۔ شاعر کہتے ہیں کسی کے پہلو میں خود لیٹنا ہے کیا خوبی، عظیم بات ہے اپنا نجف بسا لینا۔ کسی کے پہلو میں خود لیٹنا ہے کیا خوبی، اور زبردستی بندہ آ کے میں فلانے قبرستان میں دفن ہونا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کچھ مومنوں کو یہاں سے اٹھا کر وادی سلام لے جاتا ہے، اور وہاں سے کچھ منافقوں کو اٹھا کر یہاں لے آتا ہے۔ یہ اس کریم کی مرضی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا یہ پست بات ہے نسبت کا آسرا لینا، کسی کے نام سے اپنے نام کو بڑھا لینا، اور کسی کے پہلو میں خود لیٹنا ہے کیا خوبی، عظیم بات ہے اپنا نجف۔ خلیل نے کہا گھر بناؤں، مستریوں کی ضرورت ہے، بس بھائی کو ممبر دے رہا ہوں، مستریوں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے، کلہ بندہ اتنا لمبا پروسیجر ہے۔ اللہ دے نبی آگے کلہ بندہ تے پروسیجر لمبا، میرے اللہ کوئی 10-15 مزدور، کوئی 10-15 مستری دیاڑی اگے تھو دینی ہے، کوئی مستری کوئی مزدور لگا لوں۔ خالق نے فرمایا نہیں خلیل خبردار، معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی جو اللہ معصوم کی جائے ولادت پہ غیر معصوم کا ہاتھ برداشت نہیں کرتا، وہ معصوم کی سیٹ پہ غیر معصوم کیسے برداشت کرتا؟ معصوم کی جائے ولادت بنانی ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ پھر کہہ رہا ہوں معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ اور یاد رکھو جملہ دے رہا ہوں اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے دے رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں معصوم کی جائے ولادت پہ غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ کہ ہاں میں نے جملہ کہ اللہ پھر کیسے برداشت کر گیا کہ معصوم کی سیٹ پہ غیر معصوم بیٹھ رہا؟ خدا کی قسم ان سے ہی پوچھ لو، معصوم کی سیٹ پہ یہ بیٹھی نہیں، معصوم کی سیٹ پہ بیٹھی نہیں۔ کیوں؟ جب پہلا آیا اس نے وہ زینہ چھوڑ دیا جہاں محمد بیٹھتا تھا، وہ زینہ چھوڑ دیا جہاں محمد بیٹھتا تھا، دوسرے پہ بیٹھا۔ دوسرا آیا وہ تیسرے پر بیٹھا، تیسرا آیا وہ آخری زینے پہ بیٹھا۔ زینے وہ موک گئے، لوگ آکے علی تببے کا قلیم تھے۔ بے توجہ چاہ رہا ہوں، زینے موک گئے ممبر کے،
लोगों ने समझा कि अली बैठेगा कलीम पर। खुदा की कसम, अली वहां बैठ गए जहां मोहम्मद बैठते थे। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। अली वहां बैठ गए जहां मोहम्मद बैठा करते थे। लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी कि अली को यहाँ तो नहीं बैठना चाहिए था, अली को नीचे बैठना चाहिए था। अली ने लोगों को मुखातब कर लिया, लोगों या युहन्नासो, ऐ लोगों सुनो, बेमंज़लते मंज़ले ही अली मंज़ले मकाम पे कि अली अपने मंजिल पे बैठा है, अली अपने मकाम पे बैठा है। और आखिरी जुमला कह रहा हूं कि अफसोस ना किया करो कि लोग अली को नहीं मानते, अफसोस ना किया करो कि लोग इमाम हुसैन को नहीं मानते, अफसोस ना किया करो कि लोग इमाम हसन को नहीं मानते जो तवज्जो कर रहे हैं। उनके लिए जुमला कह रहा हूं, लोगों ने अली को नहीं छोड़ा, लोगों दरअसल रसूल को छोड़ के चले गए। सुन लिया आपने जुमला? असल में लोग रसूल खुदा को ही नहीं पहचाने। अगर लोग रसूल को पहचान जाते सेठ साहब, तो क्या रसूल की बेटी को दरबार में जाना पड़ता? सुन लिया आपने जुमला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आपके आंसू को, अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाए। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि लोगों ने रसूल खुदा को नहीं समझा। और मैं हर मजलिस में यही कहता हूँ कि जब तक लोग रसूल खुदा को नहीं पहचानेंगे, इमाम हुसैन को लोग नहीं पहचानेंगे। ये जो करबला में रसूल का नवासा अपने घरों को ताले लगा के आया है, क्या अपनी खुशी से आया था? नहीं। अगर लोग मुस्तफ़ा को समझ जाते तो अजीज़ा मेहमान कभी भी रसूल का रोज़ा छोड़कर हुसैन ना आते। अल्लाह अकबर। मैं क्या पढ़ूँ और आप क्या सुनेंगे? करबला में आ गए, शहादतें हो गई, तने तनहा खड़ा है हुसैन, और घर में बुलाया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। एक खैमे में आया है इमाम हुसैन। जुमला सुन लीजिए, रोना आ जाए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा, ना आए तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा। अल्लाह अकबर। तने तनहा है, फिर कह रहा हूँ, अकेला है हुसैन। और खैमे में आए, आखिरी लम्हे एक खैमे में सेठ जी आए और कहा, सज्जाद जरा आंखें तो खोलो। सुन लिया जुमला हज़रदारो आपने? बेटा सज्जाद जरा अपनी आंखें तो खोलो। हज़रदारो जब इमाम सज्जाद ने आंखें खोली तो मशरक की जुल्फ़े मग़रिब को थी, दाएं की जुल्फ़े बाएं, बाएं की दाएं, और इमाम हुसैन का फटा पुराना लिबास। अल्लाह अकबर। आपने आसानी से जुमला सुन लिया। इमाम इंतहाई गुर्बत के आलम में है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, बाबा तुझे इस हालत में देख रहा हूँ, ऐन ऐन अली अकबर। बाबा क्या अली अकबर कहाँ चले गए? ऐन ऐन अब्बास, अब्बास कहाँ है? कहा कद क़ुतिला, अब्बास मारा गया, अकबर मारा गया। कासिम कहाँ है? इमाम सज्जाद पूछते कासिम कौन? कहा कासिम भी मारे गए। जब अदादार बारहा मुख्तलिफ लोगों का इमाम सज्जाद पूछ रहे थे, मुझे माफ कर देना जो सैयद बैठे हैं, बेटे की पेशानी को चूम कर कहा, बेटा